یہ ملتان جلسے کے حوالے سے ہمیں ابھی تک جو پوزیشن ملی ہیں، آپ ہمارے ساتھ پچھلی سیگمنٹ میں نہیں تھے، عظمیٰ صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ کووڈ کے علاوہ باقی چیزوں سے ہم مرنا شروع ہو جائیں گے اگر یہ جلسے ہو کے آپ کی حکومت برطرف نہیں ہوئی. اور حیدر زمان قریشی صاحب کہتے ہیں کہ آپ در حقیقت سنجیدہ نہیں ہیں، لاک ڈاؤن ہونا ہی ضروری ہے، لاک ڈاؤن جب تک نہیں کریں گے تو یہ جلسے جلوس جو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کووڈ ویسے ہی ان میں پھیل رہا ہے. ذرا سائنس بھی بتا دیں اس کے پیچھے، ذرا اس کی ٹیکنالوجی بھی سمجھا دیں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ جس طریقے سے اس وقت ان کی پالیسی ہے اس میں کوئی سینس نہیں ہے، اور کافی احمقانہ قسم کی اس وقت ان کی جو گفتگو ہے اور پالیسی ہے وہی جاری ہے. اور اس لیے کہ ان کا اس وقت جو مطمع نظر ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو بالکل ہی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی ہی ایک صرف 8-10 کیس جو ہیں انہی کے اوپر ساری کی ساری ان کی زندگیوں پہ وہ اس وقت چھایا ہوا ہے. اور جو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پشاور میں جلسہ ہوا، اور اب آپ دیکھیے کہ اس جلسے کے بعد پشاور میں اب ریکارڈ سطح کے اوپر ہے کرونا. اسی طرح سے جو ملتان اور بہاولپور ہیں ان کا ڈیٹا اس وقت سب سے پنجاب میں تیزی سے جو کیسز بڑھے ہیں وہ ان شہروں میں بڑھے ہیں، اور اس جلسے کے نتیجے میں یقینی طور کے اوپر کرونا کا اضافہ ہوگا ان میں. باقی کرونا کا جو تعلق ہے وہ اجتماع سے ہے، چاہے وہ سیاسی اجتماع ہوگا، چاہے سماجی ہو، چاہے مذہبی ہو. اب جہاں جہاں آپ مجمع لگائیں گے، اجتماع ہوگا، وہاں پہ کرونا پھیلے گا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اور یہ ہے، اجازت دیں اگر آپ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ خان صاحب نے کیونکہ شروع سے کووڈ کو ایک طرح سے ریپرزینٹ کیا کہ یہ خطرہ ہے لیکن اتنا بھی بڑا نہیں اور ہمیں بند ہونے کی ضرورت نہیں، تو لوگوں کی جو ٹریننگ آج ہوئی بھی ہے وہ کچھ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ خود سے جلسے پہ نہ جائیں. تو لگ یہی رہا ہے کہ لوگ تو جلسے پہ جائیں گے کیونکہ ان کی تربیت کچھ اسی طرح ہوئی بھی ہے کہ کووڈ ایک فلو ہے یا اس سے تھوڑا شاید ورس ہے، اور اب آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. لیکن یہ تو اب دیر ہو گئی ہے اس چیز کے لیے. تو کچھ اس میں بلیم آپ کا بھی تو ہے یا نہیں، کہ جس طرح تربیت آپ نے کی لوگوں کی کہ کووڈ کتنا خطرناک ہے یا نہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ پہلا مرحلے میں جس طریقے سے پاکستان نے جس طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا ہے اس کے اوپر تو پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی ہے. ابھی اور بھی دنیا ایسے ہی ہینڈل کر جلسے ہونے نہیں، جلسوں کا اس سے تعلق نہیں تھا. جو دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہم نے پہلے دیکھی پیپلز پارٹی کا یا جو بھی یہ کہتا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کرے، وہ تو آپ مودی کی جو انڈیا پالیسی تھی آپ اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں وہ کتنی بری طرح ناکام ہوئی. جو اس وقت جو پی ٹی آئی کی پالیسی تھی وہ تو بڑی کامیاب پالیسی رہی، تو ہم اس کو کیوں نہ ریپلیکیٹ کریں جو کہ کامیاب رہی، ہم ناکام پالیسی کو کیوں ریپلیکیٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا آپ دیکھیں روکنے والا جو معاملہ ہے نا اس میں کیش 22 ہے. یا تو آپ لیڈرشپ کو اٹھائیں گے، آپ جیلوں میں ڈال دیں گے، پھر ہم سارے بیٹھ کے کہیں گے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں نے پشاور میں بھی اس جلسے کو مسترد کیا، اور مجھے امید ہے کہ ملتان میں بھی جو لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم کے اس جلسے کو مسترد کریں گے. تو اگر مسترد کریں گے تو اریسٹ کی کیا ضرورت ہے سر؟ ہونے دیں، خود ہی ایکسپوز ہونے دیں اگر ایسا ہی ہونا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ لیٹ اٹ پلے آؤٹ. کیا ہو جائے گا؟ جلسوں سے کب گئی ہے حکومت؟ نہیں تو وہ روک تو کوئی بھی نہیں رہا، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں سر کہ ان کی لوکل لوگ جو ہیں وہ اٹھا لیے کہ روڈیں بند ہیں، آؤٹر رنگ روڈز بند ہیں. حیدر زمان صاحب کہہ رہے ہیں جو پینافلیکسز لگاتے تھے لوگ وہ پینافلیکسز لگا نہیں سکتے، مجبور ہیں. کرسیاں دیتے تھے، کرسیاں نہیں دے پا رہے. کوئی حکومتی پوزیشن اس حوالے سے؟ کرسیوں دیکھیں جلسے کرسیوں پہ تو نہیں ہوتے، جہاں پہ ہونا ہوتا ہے لوگوں نے وہ آ جاتے ہیں. مسئلہ ان کا یہ ہے بیسیکلی کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا انتظام بھی حکومت ہی کر کے دے. لوگ نہیں آ رہے تو انہیں ایکسپوز ہونے کی جگہ آپ انہیں بہانہ دے رہے ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ لوگ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ جب کو روکا جا رہا ہے. نہیں، ذرا پوائنٹ مکمل ہونے دینا. اجازت کی بات ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار نہیں ہے اجازت دینے کا، کیونکہ جو این سی سی ہے اور این سی او سی ہیں وہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اجتماع جو ہے اس پہ پابندی ہے، لہٰذا وہ اجازت وہ نہیں دے سکتے. یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ انفارملی آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو جا رہے ہیں اس وقت وہ جا رہے ہیں. اب ان کو کیا کریں؟ یا تو پھر یہ ہے نا کہ یا تو ٹاپ لیڈرشپ کو اٹھا کے ہم اریسٹ کر دیں، وہ نہیں کر رہے.
پچھلی دفعہ یہ تھا کہ ہم نے جو گجرانوالہ وغیرہ میں جلسے ہوئے تھے وہاں پہ سینیٹائزرز دیے تھے، ماسک دیے تھے، فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اس بار چونکہ این سی سی اور این سی او سی جس میں خود پی ایم ایل این کے کشمیر کے پرائم منسٹر ممبر ہیں اور اس وقت چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ اس کے ممبر ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ممبر ہیں، سب نے ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب ایسی چیز ہونی نہیں ہے تو پھر ایک کمشنر کیسے اس کا فیصلہ کر کے آپ کو ایگزیکٹ